پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان آرمی کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت ہی آرگنائزڈ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان کی تمام سوشل میڈیا ٹیم یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہی تھی کہ پاکستان آرمی کے تمام جنرلز یا سپاہ سالار جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اس کا ہم نے تسلی سے اپنی پچھلی ویڈیو میں جواب دیا تھا. آج ہم بات کریں گے پشاور دھماکے کے بعد لانچ ہونے والے پروپیگنڈے کی. پشاور میں دھماکہ ہوا، سخت تکلیف دہ، ظاہر ہے ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اتنی شہادتیں ہوئی وہاں پر. مگر ساتھ ہی ایک آرگنائزڈ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیمپین لانچ کر دی گئی کہ یہ دھماکے خود فوج اور ISI نے کروائے ہیں تاکہ الیکشن ملتوی کروائے جا سکے. اور دوسرا، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت تو دھماکے نہیں ہو رہے تھے، حکومت کے جاتے ہی کیوں شروع ہو گئے. آج ہم ان دونوں اعتراضات کا جواب تھوڑا سا دے دیتے ہیں، کیونکہ جو میجورٹی ہے PTI کی سوشل میڈیا ٹیمز، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، یہ ملینیلز ہیں، بچے ہیں، یہ بیوقوف ہیں. ان لوگوں کو نہ جیو پالیٹکس کا پتا ہے نہ ہسٹری کا. یہ تو 22 23 24 سال کے بچے، دے ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا واٹ ریجنل جیو پالیٹکس از. یہ صرف ان کو بیانیہ دیا جاتا ہے اپنی لیڈرشپ کی طرف سے. اور چونکہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تمام کی تمام، صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان دشمن اور آرمی دشمن پروپیگنڈے کے اوپر چل رہی. اور خاص طور پر یہ جو پشاور والا واقعہ ہوا ہے، پہلی بات ہم آپ کو بتائیں، جب یہ اعتراض، یہ ڈس انفارمیشن کہ جی یہ دھماکہ خود آرمی نے کروایا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی جانب سے نہیں آ رہا، ایک ساتھ لٹرلی، اب میں سخت لفظ استعمال کروں گا، سارے کتے بھونکنا شروع ہو گئے. PTM بھی، چاہے وہ ایک قوم پرست پشتون نیشنلزم کے اوپر، وہ پاکستان آرمی پہ الزامات لگا رہی کہ یہ ساری دہشت گردی آرمی نے کرائی. JUI، مولوی شیرانی، مذہبی، وہ ان ساروں کا پوائنٹ آف ویو، اس کا سارا یہ کہ ساری دہشت گردی فوج نے کروائی. پرویز خطبائی ٹائپ لوگ، لبرل اور سیکولر اور حامد میر گینگ، وہ سارا کہ یہ سارے دہشت گردی آرمی نے کروائی. عوامی نیشنل پارٹی، وہ سیکولر، یہ سارے حملے آرمی نے کروائے. اور تحریک انصاف کی یہ ساری دہشت گردی آرمی کروا رہی ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ یہ سارے ایکسس، چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں یا رائٹسٹ ہوں یا سو کالڈ اپنے آپ کو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کہیں، ان کا نیریٹو ایک ہے، اور یہ سب نیریٹو انڈین نیریٹو ہے، پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے دیا گیا. پچھلے 20 سال میں 1 لاکھ پاکستانی ان خودکش حملوں میں اور جنگوں میں شہید ہوئے ہیں. کیا وہ سارے الیکشن رکوانے کے لیے تھے؟ اور آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ اس سارے بیانیے میں جو آرمی کے خلاف دیا جا رہا ہے، کہیں یہ لوگ انڈیا کا نام نہیں لیں گے. یہ سارے، یہ عجیب بات آپ کو لگے گی، ان میں سے کبھی کوئی کلبھوشن، یعنی کبھی کوئی اجیت کمار ڈوبل کا نام نہیں لے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ انڈیا نے TTP کے خوارج تیار کر کے پاکستان پر حملے کروا رہا ہے. یہ نام نہیں لیں گے انڈیا کا، اجیت کمار ڈوبل کا یا انڈین انٹیلیجنس کا یا را کا نام نہیں لیں گے. 100% یک طرفہ بیانیہ کے سارے دھماکے ISI کروا رہے ہیں. اور جب یہ نیریٹو بلڈ ہو جائے نا، پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیاسی اختلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک سائیکولوجیکل آپریشن ہے، ایک انفارمیشن وار ہے، پاکستان کی تخریب کاری ہے، پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ مسلط کر دی گئی. جو دھماکے پاکستان میں پچھلے 20 سال سے ہو رہے ہیں، یہ بات ان کا کہنا تحریک انصاف کا کہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے، سوائے جھوٹ اور خرافات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے کئی سال سے، 5 6 7 سال سے بھی، جب سے ان کی حکومت اور باجوہ کا دور تھا، پاکستان کے اندر شدید حملے ہوتے رہے ہیں، ساری جنگ ہوتی رہی ہے ان سارے علاقوں میں ان دہشت گردوں کے خلاف، آرمی پہ، پولیس پہ حملے ہوتے رہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں. 2003-4 کے آس پاس متحدہ مجلس عمل کے مولویوں کی حکومت آئی تھی صوبہ سرحد میں، اس وقت سوات میں، سارے صوبے میں. اور جیسے ہی ان کی حکومت 2007 میں ختم ہوئی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی، فوراً TTP نے سوات میں اور صوبے میں بغاوت برپا کر دی. اب MMA والے کہیں کہ جی ہمارے دور میں تو کوئی دہشت گردی نہیں تھی، ANP والے آئے تو دہشت گردی ہو گئی. اس لیے کہ آپ نے اپنے دور میں دہشت گردوں کو لا کے پالا تھا. پورے سوات میں ان دہشت گردوں کو، ان کو مورچے کھودنے اور جگہیں بنانے کی اجازت دی گئی تھی. اور اس لیے، چونکہ متحدہ مجلس عمل ان کے حمایتی تھے، وہاں بھی فضل الرحمان کی حکومت تھی، جماعت اسلامی والے تھے، وہ سب کے سب TTP کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ آباد کیا ان کو لا کر.
اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ANP کے زمانے میں پھر وہ باقاعدہ بغاوت شروع ہوئی سوات کی، جس کے بعد پورا آپریشن کرنا پڑا، راہ راست اور راہ نجات، اور لاکھوں لوگوں کو سوات سے نکلنا پڑا، وہ صرف اس لیے کہ متحدہ مجلس عمل نے اپنے ٹائم پیریڈ میں، اپنے 5-6 سال کی حکومت میں ان دہشت گردوں کو پال پوس کر بڑا کر کے تیار کیا تھا۔ ایگزیکٹلی یہی کام عمران کی حکومت نے کیا۔ ان کے دور حکومت میں صرف تحریک انصاف پر حملے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ ان جہنم کے کتوں کے حمایتی تھے، حلیف تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ عمران کی ابھی ویڈیوز بہت ساری سامنے آ چکی ہیں جس میں وہ باقاعدہ کیس لڑ رہا ہے، آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہے۔ ایک تو اتنی شرمناک ویڈیو ہے کہ انسان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ جی افغانستان میں 30-40 ہزار کی دہشت گرد اور ان کی فیملیز تھیں، اور افغانستان میں چونکہ پہلے ایک ایسی حکومت تھی جو پاکستان مخالف تھی تو یہ دہشت گرد وہاں رہتے تھے، اور جیسے ہی افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آئی جو کہ پاکستان کی دشمن نہیں تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان میں تو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو ہم نے پاکستان میں لے کر آنا ہے، اور ہم نے ان کو پاکستان میں لانا شروع کر دیا۔ اور یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کر آباد کیا، بالکل اسی طرح جس طرح MMA کی حکومت نے پہلے ان کو آباد کیا تھا۔ ان کے دہشت گرد چھوڑے گئے، ان کو اجازت دی گئی کہ یہ پورے علاقوں میں، پھر ایک طرف مراد سعید شور مچا رہا ہے ڈرامہ کرنے کے لیے کہ سوات میں دہشت گرد لا کر آباد کیے جا رہے ہیں، لیکن آباد کرنے والا بھی تو عمران تھا۔ اسی نے جنرل فیض کو اور باجوہ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں اور لا کر ان کو سیٹل کریں۔ اسی لیے جنرل فیض نے سوات سے فوج نکالی تھی، پورا ملٹری گیرزن تھا وہاں جو ختم کر کے سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں سوات کے اندر ہی TTP واپس آئی اور دوبارہ اب آپریشن کرنا پڑا سوات میں ان کو نکالنے کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے میں دھماکے نہیں ہو رہے تھے، ایکچولی آپ کے خلاف ایک کیس ہے یہ، کیونکہ آپ ملے ہوئے تھے ان سے۔ TTP کے بارے میں عمران کا عقیدہ جو نظریہ وہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، 2013-14 سے ڈاکومنٹس ہیں اس کے، کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ TTP کو پشاور میں دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بم دھماکہ کریں تو ایک پریس ریلیز جاری کریں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ جناب انہوں نے بم دھماکہ کیا۔ عمران کے الفاظ ہیں یہ، مطلب آپ بچوں کو یاد نہیں ہے لیکن ہمیں یاد ہے، یہ ہم نے خود اپنے کان سے سنے ہیں۔ یہ پاگل پنے کی بات ہے، انسینٹی، کہ ایک دہشت گرد تنظیم کا، پاکستان دشمن کا پشاور میں دفتر کھولیں کہ وہ دھماکہ کرنے کے بعد تاکہ وہ پریس ریلیز وہاں سے جاری کرے۔ مطلب از ہی نارمل؟ واٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ؟ ان TTP والوں کو سب کو لا کے پاکستان میں آباد، TTP نے اس کو نام دیا تھا جب حکومت پرانے زمانے میں مذاکرات ہو رہے تھے 2008, 9, 10 وغیرہ میں 12 میں، تو TTP نے عمران کا نام دیا تھا، اوریا مقبول جان کا نام دیا تھا، جماعت اسلامی والوں کے نام دیے تھے کہ ہماری طرف سے یہ لوگ مذاکرات کریں گے پاکستان آرمی کے ساتھ، کیونکہ TTP جانتی ہے کہ یہ ہمارے حمایتی تھے۔ اور عمران خود اکنالج کر چکا، میں یہ الزام نہیں لگا رہا، میں یہ کوئی پٹواریوں اور جیالوں کا الزام نہیں ہے، میں ڈاکومنٹڈ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی پر بات کر رہا ہوں کہ عمران نے خود اکنالج کیا کہ ہم نے ان سے مذاکرات کر کے، کیونکہ ایک اس نے عجیب سا ایک مفروضہ پکڑ لیا ہے کہ وار از ناٹ این آپشن، وار از آلویز این آپشن۔ افغان طالبان نے امریکہ کو مذاکرات سے شکست نہیں دی، جنگ سے شکست دی ہے۔ انہوں نے وہ جو وقت تھا کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ بات کرتے، ایک انگیج کرتے، ان کو ریکگنائز کرتے، ان سے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کرتے، اور پھر ان TTP کو افغانستان کے اندر ختم کر دیتے، یہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اب یہ مکر نہیں سکتے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں معصوم تھا، کیونکہ یہ تو باجوہ نے کر دیا، یہ تو فیض نے کر دیا۔ یو آر دا پرائم منسٹر، اور آپ نے اپنی ڈکلیئرڈ پالیسی پچھلے 10 سال سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ TTP سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ کو اللہ نے اختیار دیا، وزیر اعظم بنایا، اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے آپ نے پاکستان میں لا کر ان کو آباد کر دیا۔ اس لیے یہ دہشت گردی اب پھیل رہی ہے پاکستان میں۔ وہ سارا جو 2007, 8, 9, 10, 11 میں ہم نے صاف کیا تھا اس دہشت گردی کو، اب یہ دوبارہ بھڑک کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ باجوہ ڈاکٹرن تھی جو ایکچولی عمران باجوہ ڈاکٹرن تھی، اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کہ باجوہ ڈاکٹرن تھی کیا اور اس میں عمران اور فیض کا کیا کردار تھا۔ مگر اس وقت یہ دو پروپیگنڈے جو کیے جا رہے ہیں کہ پشاور دھماکہ آرمی نے کروایا، اور یہ جیسے کہا کہ منظور پشتین بھی یہ بات کر رہا ہے، TTP بھی یہ بات کر رہا ہے، PTM بھی یہ بات کر، JUI بھی یہ بات کر رہی ہے، ANP بھی کر رہی ہے، اور PTI بھی کر رہی ہے۔ اور یہ صاف میں کہوں گا کہ انڈیا کی جنگی تیاریاں اس وقت بالکل ایج پہ اتنی پہنچ چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف ان کو ایک چنگاری چاہیے اس وقت آگ لگانے کے لیے، اور بھارتی فوجیں پاکستان میں داخل ہو جائیں گی جیسے مشرقی پاکستان میں تھا۔ خانہ جنگی پہلے کروائی، اور یہی پیٹرن تھا، سارے بنگالیوں کو یہی کہا گیا کہ پاکستان آرمی تم پہ ظلم کر رہی ہے، عورتوں کو خراب کر رہی ہے، تمہیں لوٹ کے لے گئی، اور سارا پرسن تمہارا پیسہ اٹھا کے پاکستان چلا گیا۔
ایک ڈس انفارمیشن پہلے کی جاتی ہے، انویژن بعد میں کی جاتی ہے، اور پوری پی ٹی آئی اس وقت، اور پیچھے پیچھے اس میں پی ایم ایل این والے بھی شامل ہیں، زرداری بھی شامل ہے، ان کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سارے عمران کی تصویر لگا کے آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کوئی بھی آ کے عمران کو گولی مار دے، اور اس کے بعد ساری پی ٹی آئی فوج پہ پل پڑے گی، کیونکہ پہلے ہی نیریٹو بنا دیا ہے انہوں نے کہ یہ سارے دھماکے فوج کروا رہی ہے الیکشن رکوانے کے لیے. اور یہ عمران نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے ڈرٹی ہے رہی تو فلانا تو فلانا. یہ عجیب استغفر اللہ، آرمی پاگل ہے کہ عمران کو اس وقت قتل کرے گی تاکہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے. ان لوگوں میں ذرا سی بھی عقل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا، یہ کبھی بھارت کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی کلبھوشن یادیو کا ذکر نہیں کریں گے. بلوچستان میں دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ 80 بندے اٹھاتی ہے، یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان آرمی ظلم کر رہی ہے. کبھی نہیں کہیں گے کہ کلبھوشن یادیو جو ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ کیا کرنے آیا تھا، خالہ کے ولیمے میں آیا تھا کیا. اب یہی معاملات ہیں جیسے میں نے عرض کیا، یہ کبھی رو کا نام نہیں لیں گے، یہ کبھی اجیت کمار ڈوول کا، کبھی کلبھوشن یادیو کا، کبھی اس بات کا کبھی ذکر نہیں کریں گے کہ ٹی ٹی پی خوارج ہیں. ان کے منہ سے کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے مذاکرات مت کرو، ان کو قتل کرو، اور وہ فوج جنتی ہے جو ان کو قتل کرے. اس لیے پاک فوج جنتی ہے سیدی رسول اللہ کے حدیث شریف کے مطابق، مگر چونکہ ان کو فوج سے نفرت ہے لہذا یہ فوج کو جنتی کہہ نہیں سکتے، اس لیے خوارج کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو خوارج کہہ دیں گے تو فوج کو جنتی ماننا پڑے گا. اور یہ ان کی پرابلم ہے. ان کو اقتدار چاہیے جس کے لیے فوج کو گالی دینی ہے. اب یہ مان نہیں سکتے کہ یہ غزوہ ہند کی فوج ہے، یہ مان نہیں سکتے کہ یہ خوارج کو ختم کرنے والی فوج ہے. جو کچھ اس وقت فساد برپا ہوا ہے وہ عمران، باجوہ اور فیض کا برپا ہوا ہے. فیض نے جو برپا کیا یا باجوہ نے جو فساد برپا کیا، اس کا ملبہ تم آج کی فوجی قیادت پر نہیں ڈال سکتے. جنرل عاصم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرین کو اٹھا کے انہوں نے کوڑے دان میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ ابھی 2 مہینے ان کو آئے ہیں اور عمران کی مرضی کے مطابق انہوں نے اس حکومت کا تختہ الٹ کر الیکشن کرا کے عمران کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنوایا، لہٰذا گالیاں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا. اور یہی میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی کہوں گا. میرا اکاؤنٹ جو پوری مسلم دنیا میں سب سے طاقتور اکاؤنٹ تھا نیو ورلڈ آرڈر کو، کفر کو، انڈینز کو ایکسپوز کرنے کے لیے، پی ٹی آئی نے اس کو ماس رپورٹ کر کے بند کروا دیا کیونکہ میں عمران کے جرائم ایکسپوز کر رہا تھا. یہ کھلم کھلا پاکستان دشمنی پر اترا ہے. میں ان کو اب نادان دوست بھی نہیں کہوں گا، اب تو یہ دانا دشمن بن چکے ہیں. سو دس از دا نیریٹو. یہ بات کہ یہ استغفر اللہ پاکستان آرمی خود دھماکے کروا رہی ہے، اور یہ بات کہ یہ دھماکے اس وقت کیوں نہیں ہوتے تھے جب عمران کی حکومت تھی، میں نے آپ کو واضح بتا دیا. اب عمران کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو ٹی ٹی پی کھل کے حملے کرے گی. عمران کے دور میں وہ اتنے زیادہ حملے پشاور پہ اور شہروں کے اندر اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ عمران ان کا حلیف تھا، ان کے بندے چھوڑ رہا تھا، ان کو ریسیٹل کر رہا تھا، واپس اجازت دے رہا تھا. افغانستان کے اندر قتل کرنے کے بجائے پاکستان میں لا کے پھیلا دیا کہ جہاں چاہو جاؤ، ہم تم سے امن مذاکرات کریں گے. اس وجہ سے اب پورا پاکستان خون میں نہایا جائے گا عمران کی جاہلانہ اور غلط پالیسی کی وجہ سے کہ خوارج کے جہنم کے کتوں کو افغانستان میں ختم کرنے کا جو اللہ نے 20 سال میں سنہرا موقع دیا کہ امریکیوں کے نکلنے کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئے تھے. یہ وقت تھا کہ افغان طالبان سے آپ بات کریں اور ان کو کرش کر دیں افغانستان کے اندر. اس نے کیوں بچا کے کیوں نکال کر لے آیا پاکستان؟ افغانستان میں کیوں نہیں رہنے دیا ان کو؟ وہاں کیوں نہیں ختم کر دیا ان کو؟ کیوں نہیں تسلیم کیا افغان گورنمنٹ کو؟ ریکگنائز کر لیتے، ایگریمنٹ کرتے، ٹی ٹی پی کو ختم کرتے. اب وہ جو بلنڈرز باجوہ، عمران اور فیض نے مارے ہیں، اب ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کا خون بہے گا اس کے اوپر. تو یہ نیریٹو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں آپ پاک فوج پر بکواس کر کے، وہ فوج جس کو سیدی رسول اللہ نے خوشخبری دی ہے جنتی ہونے کی، کیونکہ یہ غزوہ ہند کی فوج بھی ہے اور یہ خوارج کے خلاف بھی لڑ رہی ہے. اگر ان خوارج کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو سوچیں کہ پاکستان کا حشر کیا کریں گے جو سوات میں انہوں نے کیا تھا. یا انڈین آرمی اندر داخل ہو جائے تو پاکستان میں کیا کرے گی؟ تم پاک فوج کو گالیاں دیتے ہو. اللہ نہ کرے کہ اگر تم کو بھارتی فوج کا اور خوارج کا مزہ چکھنا پڑے پھر تم کو پاک فوج کی قدر آئے گی. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس پروپیگنڈے میں نہ پڑے. دشمن بالکل پاکستان میں داخل ہونے والا ہے اور یہاں بہت بڑی قیمت اب ہمیں دینی پڑے گی ان کی جہالت اور حماقتوں کی. اللہ پاکستان کا، پاک فوج کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.